بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کے ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے وہ ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون ایک مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع ہے اور یہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، پسند آنے پہ لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے۔ الذین عن صلاتہم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین ھم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور دوسروں کی معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے کو آیا تو انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ یہ عمل ہر ایک کے لیے انتہائی سنگ دلی اور بڑا گناہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کام اصل میں کافروں کا ہی ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، نماز سے غفلت برتنے میں بھی یہ داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے۔ الذین ھم یراؤون، یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اصل میں تو یہ کام منافقوں کا تھا، اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی منافق موجود نہ ہوں، لیکن چونکہ قرآن کریم عام احکام بیان فرماتا ہے اور آئندہ ایسے منافق پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیز قرآن کریم کے لفظ معاون کا ترجمہ کیا گیا ہے، اسی لفظ کے نام پر سورت کا نام ماعون ہے۔ اصل میں معاون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معاون کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی اور کئی صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی یعنی کہ 40واں حصہ ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے سے کوئی برتنے کی چیز مانگے تو انسان اسے منع کرے۔ اگر ہم اس صورت میں دیکھیں تو اس صورت میں 5 چیزوں کے اوپر غور کیا گیا ہے جو کہ وہ کام ہیں جو کافر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم آج ارد گرد دیکھیں تو وہ تمام کام شاید ہم مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہے کہ یتیم کو دھکے دینا۔ اگر کوئی یتیم مدد مانگے تو ہم اسے دھکیل دیں، اس کی مدد نہ کریں، تو یہ اس میں آتا ہے کہ ہم کافروں کی طرح رویہ کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا رویے کو اپنائے۔ دوسرے میں دیکھا جائے تو وہ یہ ہے، خود تو کسی کی غریب کی مدد نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کہ کسی غریب کو پوچھتا نہیں کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے، دوسروں کے حال کو معلوم نہیں کرتا، الٹا دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ کیا کرنا، اس کے پاس تو بتھیرا کچھ ہے۔
تیسری، نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے۔ اگر آج ہم اپنی نمازوں پر غور کریں تو ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو غور کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں دیکھیں تو کتنے ہی مسلمان بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز کی غرض سے آتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے نماز پڑھو اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ تو وہ اسپیسیفک وقت جو ہے نماز کا، اور اس کو ہم کتنی دلجوئی اور کتنی خوشنودی سے پڑھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے دکھاوا۔ آج شادی بیاہ، جنازہ، ہر جگہ اتنا دکھاوا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا غریب ہے، لیکن ہم اس سے جہیز کی فرمائش بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غریب ہے، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا جنازہ نکالے گا۔ ہم جنازوں کی روٹی پر بھی بولتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم یہ تمام کے تمام اعمال کافروں جیسے ہی ہیں۔ پانچویں چیز معاون۔ یہاں معاون کا ترجمہ کیا گیا ہے جس کو معمولی چیز سے قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو پڑوسی آپس میں بانٹتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ایک پڑوسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ دوسرے سے مانگ لیتا ہے۔ یہ خلوص ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ ہمارے مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا مسلمان فوراً سے منع کر دے گا کہ کیوں، میں نہیں دے رہا یا میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جھوٹ عام سننے کو ملتا ہے۔ اس صورت میں 5 ان چیزوں کی بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ ہمارے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، اور اس صورت میں صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اگر جو شخص ان باتوں پہ غور نہیں کرتا وہ تو گویا مسلمان ہی نہیں، اور مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، نماز سے غفلت نہیں برتتا، جو بھی ہو، جیسے بھی معاملات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، بیماری میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا، دکھاوا نہیں کرتا۔ سب کچھ جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو کبھی نہیں مسلمان کو کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، ان کو کسی نہ کسی چیز سے اعتراض ہوگا، تو ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے کا فائدہ ہی نہیں۔ زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، بندے خود بخود ہی راضی ہو جائیں گے۔ اور پانچویں چیز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، نیک اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔